ویلکم بیک ناظرین. سابق ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد اویس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ احمد اویس صاحب. پوری دنیا کے اندر تیل کی قیمتیں نیچے جا رہی ہیں کیونکہ اس کا استعمال بہت کم ہو گیا ہے، لیکن پاکستان میں یہ بڑھتی نظر آتی ہیں. کیسے دیکھتے ہیں آپ اسے؟ دیکھیے، گورنمنٹ نے جس انداز میں آئل کی پرائسز بڑھائی ہیں یہ انپریسیڈنٹڈ ہے، اور کوئی جسٹیفیکیشن جو ہے اس کی گورنمنٹ کی طرف سے پرائم منسٹر سے لے کر ان کے ایڈوائزر اور ان کے ڈاؤن دی لائن کوئی شخص یہ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکا کہ پرائسز جو ہیں وہ 26 تاریخ کی رات کو ود امیجیٹ ایفیکٹ کیوں بڑھائی گئی. ایک بات بڑی واضح طور پہ سامنے آ گئی، اور وہ بات یہ ہے کہ آئل مافیا، یہ نام پرائم منسٹر نے اور ان کے جو کلوز ایسوسیٹس ہیں انہیں نے یہ نام دیا کہ پاکستان میں جہاں بہت سارے مافیا ہیں وہاں ایک آئل مافیا بھی ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ آئل مافیا کو خوش کرنے کے لیے یہ پریمیم کے طور پہ ان کی تمام چالاکیاں اور تمام دغا بازیوں کو سراہتے ہوئے ان کو یہ پریمیم دیا گیا ایک دم سے کہ ایک جسٹ بائی ون اسٹروک آف پین کہ رات کے ود ان 1 آور جو ہے پرائم منسٹر نے سائن کیے، اور ان کے جو پیچھے جو کرتا دھرتا اور جو موٹیویٹنگ فورس تھی جس میں سب سے زیادہ نام جس کا سامنے آیا ہے وہ ان کے ایڈوائزر پیٹرولیم تھے، ندیم بابر، جن کی انٹیگریٹی بھی ڈاؤٹ فل لگتی ہے اور ان کی نیشنلٹی بھی ڈاؤٹ فل ہے، اور کوئی ڈزن بھر کمپنیوں کے وہ یا مالک ہیں یا اس میں ڈائریکٹر ہیں، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ڈائریکٹ میں وے میں وہ انوالو ہیں ان کے اندر. اور انہوں نے یہ سارا پلان کیا، اور آپ نے دیکھا کہ یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں اوگرا جو کہ ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہے اس کو بالائے طاق رکھتے ہوئے بائی پاس کر کے اس کو انہوں نے اچانک جو ہے وہ ایک تیزی سے فرانس ڈپارٹمنٹ کے ذریعے یہ سمری بھیجی گئی اور کہا امیجیٹ ہے. یعنی جو بازار میں ایک عام آدمی جو ہے، ایک کامن مین جو ہے، وہ اگر 74 روپے کا 1 لیٹر پیٹرول لے رہا تھا تو ایک لمحے کے بعد وہی پیٹرول اس کو 101 روپے کا بازار میں بک رہا تھا. یہ ایگزوربیٹنٹ پروفٹ جو ہے یہ پاکستان کے ایکسچیکر میں تو نہیں گیا، پاکستان کے خزانہ میں یہ پیسہ نہیں گیا. یہ تمام کا تمام اتنا ایکسٹراڈنری جو بلینز کے اندر کی پروفٹ جو ہے ایک لمحے میں جو کمایا گیا، یہ چند ہینڈ پک جو آئل کمپنیز ہیں جو ان کے خاص تھے وہ ندیم بابر کے ذریعے اور اس کے چند اور حصہ دار ہوں گے، ان کے ذریعے یہ پیسہ جو ہے وہ ان لوگوں کی جیب میں چلا گیا. اور نقصان کس کو ہوا، مصیبت کس کو اٹھانی پڑی؟ یہ پاکستان کے غریب عوام کو. تو کس بات کی آئیڈیالوجی رہ گئی باقی؟ کس آئیڈیالوجی کو کہتے ہیں کہ جب تک وہ آئیڈیالوجی زندہ ہے جب تک جو ہے ہماری حکومت کمزور نہیں ہوگی. مانتے ہیں کہ عمران خان آپ اکیلے کی حد تک جو ہے آپ انٹیگریٹی کے آدمی ہیں، آنیسٹ آدمی ہیں، لیکن آپ کے ساتھ تمام کے تمام جو ہے کرپٹ پیراسائٹ اس طریقے سے جڑ چکے ہیں، آپ کے ساتھ چپک چکے ہیں کہ وہ گھن کی طرح کھا کے چھوڑیں گے. خدا کے لیے آج بھی وقت ہے کہ سخت کارروائی کریں اور بہت تیزی سے کارروائی کریں یہ تمام مافیا کو کنٹرول کرنے کے لیے. پاکستانی عوام کو تو بھی فائدہ ہوگا. احمد اویس صاحب، کرونا نے پوری دنیا کی معیشت کو اور معاملات کو اور رویوں کو متاثر کیا ہے. کیا اس سے وکلا برادری پہ بھی کوئی اثر پڑا ہے، ان کی سرگرمیوں پہ، ان کے روزمرہ کے کاموں پہ؟ دیکھیں، یہ ایک کرونا وائرس جو ہے یہ کووڈ-19 کی شکل میں ایک آسمانی آفت بن کے ٹوٹی ہے، صرف پاکستان پہ نہیں ساری دنیا پر. اور آفت اس نوعیت کی کہ جس کا دنیا کے کسی ملک میں ایسا لگتا ہے کہ کسی لیول آف لیڈرشپ کو اس کا نہ ادراک تھا کہ اس کو کیسا نپٹنا ہے اور کیسے نیت آزما ہونا ہے، کیسے اس کو روکنے کے لیے تدابیر کرنی ہے. پاکستان میں جب یہ واقعہ سب سے پہلے چائنا میں ہوا اور اس کے بعد معاملہ آگے بڑھنا شروع ہوا اور پاکستان میں یہ
ایران کے بارڈر کے ذریعے جو کچھ زائرین آئے اور وہ ان کو ایک غیر قانونی طریقے سے ان کو وہ جو اس کی ریکوائرمنٹ تھی ان کو بغیر پورا کیے ان کو فوراً جو ہے وہ پاکستان میں بارڈر سے بھیج دیا گیا بغیر ٹیسٹ لیے ان کے بغیر وہاں پہ کوارنٹین کیے ان کو. تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ وہ ایک دم سے بڑی تیزی سے پھیل گئی. دیکھیے دوسری بات یہ تھی کہ اگر جو پاکستان نے یہ لاک ڈاؤن کا یہ سلسلہ شروع کیا اگر اس جب یہ جس تاریخ کو یہ شروع کیا اگر اس سے 15 دن پہلے یہ شروع ہوا ہوتا اور ایفیکٹولی شروع کرتے تو یقیناً اس کے اوپر کنٹرول بھی کیا جا سکتا تھا. اور آج اس وقت پورا ملک جس پرابلم سے گزر رہا ہے پاکستان کی اکانومی ویسے ہی کمزور تھی اور کمزور اکانومی کے اوپر یہ ایک ایسی آفت سامنے آئی کہ جس نے ہماری اکانومی کا بھی بھٹا بٹھا دیا بالکل اور حکومت وقت کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس سے کیسے نپٹا جائے. نہ عوام جو ہیں وہ کوآپریٹ کرنے کو تیار ہے. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ڈیلیڈ ایکشن از نو ایکشن. جو وقت کے اوپر آپ نے اگر ایکشن نہیں لیا اسی لیے کہتے ہیں کہ اسٹچ ان ٹائم از دی اونلی آنسر. وقت کے اوپر نہیں کیا تو پھر کہتے ہیں کہ لمحے کی خطا کی تھی صدیوں کی جو ہے وہ آپ نے تکلیف اٹھانی جو ہے وہ گوارا کی آپ نے. تو دس از واٹ دا ہسٹری ٹیلز کہ اگر آپ نے کوئی وقت پہ کام نہیں کیا تو نقصان ہو. اب اس کا نقصان جو ہے وکلا کی لیگل فرٹرنیٹی کے اوپر بڑا نقصان ہے. نہ تو وکلا عدالت میں پیش ہو سکتے ہیں نہ وہ ایک رابطہ جو تھا کلائنٹس اور وکلا کے درمیان نہ وہ فریکوینٹلی آ سکتے ہیں. جگہ جگہ لاک آؤٹ ہے ان کو دقتیں ہیں. عدالتوں کے اندر جج صاحبان جو ہے پورا وقت نہیں دے سکتے ہیں. کئی جج صاحبان کو یہ وبا لگ گئی اور ان کو جو ہے کوارنٹائن ہونا پڑا. تو ایسی صورت میں یہ اتنی تکلیف دہ صورت حال ہے لیکن کیونکہ پوری ملک جو ہے اس وبا سے دوچار ہے تو وکلا کی برادری کو بھی اور لیگل فرٹرنیٹی کو اور جوڈیشل سسٹم کو بھی اس سے الگ نہیں کیا جا سکتا. تو یہ پرابلم ہمارے ساتھ ہیں اور اس سے سوائے اس کے کہ سیفلی ہمیں اپنے کام بھی کرنے ہیں اور اپنے آپ کو محفوظ بھی رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کہ خدا اس مصیبت سے نجات بھی دلائے. لیکن حکومت کی طرف سے کوئی ایسی پالیسی جس سے کہ اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی تدابیر ہوتی وہ کوئی ایسی افیکٹو پالیسی جو ہے اب تک نہیں بنائی گئی. ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ کے اوپر جو ہے وہ حکومت چل رہی ہے اس معاملے کے اوپر. تو اس طرح سے نہ تو حکومتیں چلتی ہیں نہ معاملات سیدھے ہوتے ہیں نہ آپ کسی وبا سے یا کسی پرابلم سے یا کسی کرائسس سے باہر نکل سکتے ہیں. بہت شکریہ احمد اویس صاحب ہمارے ساتھ تفصیلی گفتگو کے لیے. ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ